الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے رکوع کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے وادی تیہ میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم عمالقہ قوم سے جہاد کرو، جو اس وقت شام، کنعان، فلسطین میں آباد تھی۔ اس زمانے کے اندر شام، کنعان، فلسطین یہ سارا ایک علاقہ شمار ہوتا تھا، اور لبنان اور اردن یہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس علاقے کو شام بھی کہتے تھے اور فلسطین بھی کہتے تھے۔ خبیث انگریز نے 1917 میں اپنے مفاد کی خاطر اس علاقے کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دیا، اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ایسا بھڑکایا، ایسی ان کی ذہن سازی کی کہ وہ کافروں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپس کے اندر اس اتحاد نہیں کر سکتے، کہ شام اسرائیل کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر مصر وغیرہ کے ساتھ نہیں مل سکتا، اسی طرح سعودیہ امریکہ کے ساتھ تو مل سکتا ہے لیکن فلسطین کے ساتھ نہیں مل سکتا، عراق کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ یہ تمام خباثیں انگریز اور اس کے بین الاقوامی حواریوں کی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر 40 سال اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا، جس کو وادی تیہ کہتے تھے۔ تو جب یہ 40 سال وہاں رہے تو ان کی خاصی تعداد تھی، تو جاندار تھے، انسان ہیں، کوئی جاندار بھی بغیر غذا کے، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ رب العزت نے ان کی خوراک کا انتظام کیا۔ پہلے اس کا تذکرہ تھا، اب پانی کا انتظام کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ استسقاء باب استفعال سے ہے، اس کی خاصیت ہے طلب ماخذ، یعنی اس میں مصدر کے طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ کے معنی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت، غسل کے لیے پانی کی ضرورت، دیگر ضروریات کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے پانی کا انتظام فرمایا۔ کیسے انتظام فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مار تو اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر۔ اب یہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر؟ دونوں باتیں روایات کے اندر ملتی ہیں، کہ عام پتھر تھا، وہیں پڑا تھا، اس پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ خاص پتھر تھا، وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ وہ واقعہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس طرح ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام جب نہاتے تھے تو اکیلے نہاتے تھے، باقی لوگ سب اکٹھے نہاتے تھے ننگے تھنگے ہو کر۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجھے کوئی بیماری ہے، تو علیحدہ ہو کر نہاتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن قوم والوں نے اس کو پھیلا دیا کہ اس کو کوئی بیماری ہے جس کو عذرا کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ بری خبر جلدی پھیل جاتی ہے، تو عام لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی صفائی منظور ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور اس پتھر پر کپڑے رکھے۔ جب غسل سے فارغ ہوئے، پتھر کے قریب آئے کپڑے اٹھانے کے لیے، تو وہ پتھر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے صوبی حجر کی آواز لگا رہے ہیں کہ اے پتھر میرے کپڑے دے، کیونکہ پتھر کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ وہاں جا کر رکنا ہے جہاں ان کا مجمع تھا، لوگ جمع تھے۔ جب وہاں جا کر پہنچے تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی مارو۔ جب پتھر پر لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ ان کی اولاد تھی، تو بعض سخت مزاج، تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا بھی قدرتی بات ہے۔ تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا تھا، لہذا ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ چشمہ جاری کیا۔ مثلا یہ یوسفیوں کا ہے، یہ بنیامینیوں کا ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، تاکہ آپس کے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے۔ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو، انسانوں میں یہ مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک تو وہ من و سلوہ کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک بدل دو۔ اللہ رب العزت نے آگے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہارے بڑوں نے کہا تھا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ یہ کیا ہوا کہ صبح کو بھی من سلوا اور شام کو بھی من سلوا، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے۔ بقل ہر قسم کے سبزی کو کہتے ہیں، اس کے اندر ساگ، مولی، گاجر، آلو وغیرہ، یہ سب پر بقل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سبزی فروش کو بقالہ کہا جاتا ہے۔ وَقِسَّائِهَا، قصہ، یہ اپنی ککڑیوں سے یعنی تر،
عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہتے ہیں اور تر کو بھی کس کہتے ہیں، قصہ، اور دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تر پیش کی، یعنی ککڑی پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں لے آؤ۔ جب کھجوریں لے گئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا کر کھایا تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ وَفُومِهَا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے، فوم گندوں کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی کہتے ہیں، فوم وَفُومِهَا، فوم کے دونوں معنی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے لیے لہسن پیدا فرما۔ پہلے حکیم بھی کہتے تھے اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تھوم یعنی کہ لہسن یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، لیکن کچا تھوم کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کچی مولی اور دیگر بو والی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس کھانے کے ساتھ سلاد بھی تھی۔ آج کل کی طرح پہلے بھی کھانے کے ساتھ سلاد رکھتے تھے، سلاد میں تھوم تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد نہ کھایا، دوسرے حضرات نے بھی نہ کھایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ نے یہ سلاد نہیں کھایا، کیا یہ تھوم وغیرہ حرام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کہتا۔ حضرت پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا کہ اس سے بو آتی ہے۔ انی اناجی من لا تناجون، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتے، یعنی کہ میری گفتگو، میری کلام فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو بو ہوتی ہے، اس وجہ سے میں یہ نہیں کھاتا۔ تو بہرحال تھوم سے چونکہ بو آتی ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فلا یقربن مساجدنا، جس نے تھوم کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد کے اندر فرشتے زیادہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کو پیاز، تھوم اور مولی وغیرہ کی بو سے سخت نفرت ہے، اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فلا یقربن مساجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ وعدسها، اور اپنے مسور سے۔ عدس کا لفظ اصل تو مسور کی دال پر بولا جاتا ہے، مگر آج کل تمام کے تمام عربی ہر قسم کی دال کو عدس کہتے ہیں، چاہے چنے کی ہو یا مونگ یا ماش کی۔ وبصلھا، اور اپنے پیاز سے، یعنی ہمیں پیاز چاہیے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ارائیں اکٹھے تھے۔ ناقدری کی سزا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے؟ کہاں کھیر اور بٹیر اور کہاں لہسن اور پیاز اور دال، پھر وہ بغیر مشقت کے اور یہ چیزیں تمہیں مشقت کے ساتھ حاصل ہوں گی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم یہ چیزیں لینا چاہتے ہو، اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ وادی تھی چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو، اور جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا، یعنی کہ جو من و سلوہ تھی وہ بند ہو جائے گی۔ اب یہ تمہیں اپنے اگانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی،
یہ چیزیں تمہیں پھر حاصل ہوں گی۔ فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، یعنی پہلے من و سلوہ کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر، اپنا نقصان بھی کیا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو لے کر آئے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ انکار کرتے اللہ رب العزت کی آیتوں کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ اس آیت کی تشریح کے اندر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43، اور ہر قوم کی طرف اللہ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11-12 بجے کا وقت تھا، انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 ان کے صحابی اور حواریوں کو شہید کیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بڑی خوبصورت بھانجی تھی۔ اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، باوجود یہ کہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا۔ اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ وقت کے نبی تھے، تبلیغ کرنا اور احکامات پہنچانا ان کا فریضہ تھا، تو اس کے پاس گئے اور اس کو مسئلہ سمجھایا کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں، تو بادشاہ ہے، ان کے علاوہ عورتوں کے ساتھ جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے، لہذا یہ ناجائز کام نہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہی ہے، مگر اللہ رب العزت کا حکم سنانا یہ میرا کام ہے۔ تو ان ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ قتل ناحق ہے۔ قتل حق وہ 3 صورتیں ہیں اس کی، کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ قتل حق ہے۔ کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، یہ بھی قتل حق ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں، ان کو رجم کیا جائے، یہ بھی قتل حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا یہ قتل ناحق ہے۔ اور یہ تینوں صورتیں انبیاء علیہ السلام سے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل گئے۔ اللہ رب العزت کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے، اس وجہ سے وہ اللہ نے ان کو سزائیں دیں۔ آگے ان سزاؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔